سے چادر چھین لے شمر ستم ابھی 1 منٹ میں چیک ہو جاتا ہے، چیک کر لو. جو سر سے چادر کے بالوں سے کارنر پہ ہی ہے، گرد جا کے پکڑ کے لے آؤ. چھپانا آڈیو نکلوا دی نا، مجھے آڈیو نکلوا دی نا اسے. کہا صحیح تھا، رحم خاطر کوئی صحیح ہے، بے رحم صحیح ہے. جو دے پانی اس پہ لے لو، کمپیوٹر پہ لے لو. رحم خاطر کوئی بے رحم جو دے پانی پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب مجرئی شہ نے کہا قید میں چپ کے ہی تم جائیو سر جڑائے قید میں چپ کے ہی تم جائیو سر جڑائے اپنی آواز کسی کو نہ سنانا زینب مجرئی شہ نے کہا اپنی مادر کی طرح کیجیو امت کو دعا اپنی مادر کی طرح کیجیو امت کو دعا ہر کو شکوے کا کبھی منہ پہ نہ لانا زینب مجرئی شہ نے کہا صبر مادر کا تمہارے جہاں میں مشہور صبر مادر کا تمہارے جہاں میں مشہور لاکھ صدمے ہوئے تم لب نہ ہلانا زینب مجرئی شہ نے کہا ہاتھ سے ظالموں کے گر کوئی کپڑا مل جائے ہاتھ سے ظالموں کے گر کوئی کپڑا مل جائے ننھی سی لاش پہ اصغر کے اڑانا مجرئی شہ نے کہا گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے لاش عباس دلاور کی چھپانا جگہ تو ویسے ہی جا رہی ہے، مجرئی شہ نے کہا گر مجھے پوچھ کے روئے تو تسلی دینا گر مجھے پوچھ کے روئے تو تسلی دینا اس کے آگے نہ کبھی آنسو بہانا زینب مجرئی شہ نے کہا اب کہ میں جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا اب کہ میں جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا یہ تم ہو کے میری لاش پہ آنا زینب
مجرئی شہ نے کہا سوتی تھی بالی سکینہ جو میری چھاتی پر سوتی تھی بالی سکینہ جو میری چھاتی پر اب اسے چھاتی پہ تم اپنی سلانا دینا مجرئی شہ نے کہا بے قراری سے سکینہ کو نظر نہیں آئے بے قراری سے سکینہ کو نظر نہیں آئے کہیو تم اس سے میرے غم کا فسانہ دینا مجرئی شہ نے کہا قید غورن میں میرے بعد تم آؤ گے قید غورن میں میرے بعد جو تم آؤ گے دیکھ کر لاش میری گلنا مچانا مجرئی شہ نے کہا آ کے مقتل میں وہاں لاش علی اصغر پر آ کے مقتل میں وہاں لاش علی اصغر پر چادر ایک لاش پہ تم اس کی اڑانا دینا مجرئی شہ نے کہا کیا لکھوں آگے شہیدی کی وصیت میں دبی کیا لکھوں آگے شہیدی کی وصیت میں دبی شہ نے فرمایا وصیت نہ بھلانا مجرئی شہ نے کہا پانی جو پانا بھول نہ جانا مجرئی شہ نے کہا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد قبر شاعر امام ان کے پسر خود لڑے فوج سکام کے دل ہل گیا رنگ اڑ گیا افراد علم کے آنسو کے اندر سے بہے بھی گئے نام کام آتا تھا جو شے کے دل ہوتی تھی گیرا پر لمنوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی گے منہ سے نہ کہتی تھی مگر کھائے اسے شہر میرے بیٹے ہوں اسی طرح سے قربان آگے تو یہ حسرت تھی کہ کا سامان اب کوئی تمنا نہیں ہے تو یہ ارمان
چرچا ہو کے اکشے کا ادا کر گئے دونوں، کس شان سے زینب کے پسر مر گئے، کس شان سے زینب کے پسر مر گئے دونوں، جن سے یہ دیا کرتی تھی جیسے نبے جگر افطار، میرے پسر آ کے گرے قدموں پہ ایک بار، کی دستے ادب باندھ کے اور میں گفتار، ہے بھائی میں اور مجھ میں بڑی دیر سے، ہے بھائی میں اور مجھ میں بڑی دیر سے تکرار، میں کہتا ہوں مرنے کو مجھے جانے دو بھائی، یہ کہتے ہیں تلواریں مجھے کھانے دو، یہ کہتے ہیں تلواریں مجھے کھانے دو بھائی، بیٹوں کے سخن پہ کے لذیذ نظردار، دیر کا باعث تھا یہی مجھ سے کھلا گیا، قربان گئی سمجھ میں دونوں کا یہ مطلب، ماموں پہ ستم ہو یہ گوارا نہیں تو، ماموں پہ ستم ہو یہ گوارا ہے تمہیں کر، جس کام کے تم ہو یہ اسی کام کا دن ہے، اس طرح سے سبقت نہ کرے نام کا، اس طرح سے سبقت نہ کرے نام کا دن ہے، ماں کے ارشاد کیا ہے میرے پیارو، عزت میں نہ لاؤں یہ مجلوس اتارو، ماما رکھو فرق پہ زلفوں کو سنوارو، دلہا سا یہ معصوم کو بنا لے تو سدھا، دلہا سا یہ معصوم کو بنا لے تو سدھارو، غم قاری فرزند جد اللہ کا دن ہے، مہندی کیے شب یہی بیاہ کا، مہندی کیے شب یہی بیاہ کا دن ہے، آخر میں زینب جو کر پوشاک پہنایا، پہلے اس دنیا کی خاطر تھی بنایا، منہ دوسرے بھائی کا لگا دیکھنے بھائی، ماں گرد پھری اور سخن لگ پہ لائی، ماں گرد پھری اور سخن یہ لگ پہ لائی، روؤں گی مگر شاد بھی اس آن تو ہوں، پروان چڑھے آؤ میں قربان، پروان چڑھے آؤ میں قربان تو ہوں، پیروں کی بلائیں تم جھیلے میں دعائی، کھائے کو شکمیں نظر آئیں گی تمہاری، اس وقت بیٹوں پہ بھی رقت ہوئی تاری، سر رکھ دیے مادر کے قدم پر گئی، سر رکھ دیے مادر کے قدم پر گئی وبالی، ناشاد تھے حسرت کی بھی پہلو نکل آئے، چاہا کہ نہ روئیں گے مگر آنسو نکل آئے، مجرے کئی جھک جھک کے جو دونوں نے برابر، سو بیٹیاں کہنے لگی ہیں شاہ کے خواہر، سہرے بھی ذرا باندھ دو ان دونوں کے سر پر، بیٹوں نے کہا شرم سے گردن کو، بیٹوں نے کہا شرم سے گردن کو جھکا کر، صندوق سے امانا ابھی لائی اسے، اب بیٹوں کے تابوت پہ باندھو، اب بیٹوں کے تابوت پہ بندھوائی اسے،
یہ سوچ کے اتنے میں اٹھی بنت یداللہ بیٹوں کے قبیلے کے حضور شہریزہ بولتے ہوئے سب اہلِ حرم ہو گئے ہمراہ عباس سے اس وقت شرمانے لگے عباس سے اس وقت شرمانے لگے کیا جھک جھک کر جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زینب دو بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زینب بس اتنے میں آئی شہ مظلوم کی خواہر بیٹوں کے پکڑ ہاتھ پھر درد برادر گھبرا کے یہ فرمانے لگے سکتے پیغمبر سکے میں کیوں کرتی ہو قربان میں تم پر قسمت ہے یہ دو نورے نظر پائی ہے تم نے ہتھیار انہیں کس لیے بنوائے ہیں واللہ میری جان ہے فرزند تمہارے میں بجھ شرفتا ہوں قمر اور ستارے ہے مجھ کو گوارا کوئی ان پر مجھے وارے یہ اکبر و اصغر سے صبح ہے مجھے پیارے ہاتھوں سے نہ کھونا یہ شدائے ازلی ہے یہ دوش بازو حسین ابن علی یہ دوش بازو حسین ابن علی زینب نے یہ کیا یا سید ابرار کل شام سے ان دونوں نے کھولے نہیں ہتھیار ان کا کہ تعریف کرے آپ سا سردار باپ ان کا نمک کھاتا یہ بھی ہے نمک باپ ان کا نمک کھاتا یہ بھی ہے نمک بیٹوں میں انہیں آپ نے مصروف کیا ہے لوڈی نے تو 2 دن کی غلامی میں دیا لوڈی نے تو دونوں کو غلامی میں دیا ہے کچھ ان کے سوا ذات نہیں رکھی جوہر کوئی جوہر عزت نہیں رکھی دنیا میں کسی طرح کی حشمت نہیں رکھی نادار ہوں محتاج ہوں دولت نہیں نادار ہوں محتاج ہوں دولت نہیں رکھی جو کچھ ہے میرے پاس وہ قربان ہے بھائی 2 بیٹے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی کچھ کیا چاہتے تھے سید ابرار سر پاؤں پہ نہوار کیے بولی وہ سکتے ہو بہن اب تو مناسب نہیں کا محروم نہ رکھیے کہ سخی کا ہے دربار بہنوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں بھائی نادار کا ہتھیار نہیں رد کرتے نادار کا ہتھیار نہیں رد کرتے ہیں بھائی یہ سن کے بہت روئے شہزاد روشا کے آیا بہن خیر میں ہوں صبر کا اچھا یہ کریں کوچ کے ہم بھی ہیں مسافر زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ ہو زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ ناصر
منظور یہ تھا ہونا خدا ساس سے تیرے، دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے، دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے تیرے۔ زینب نے اشارہ کیا آداب بجا لاؤ، گرد پھرو ماموں کے سر پاؤں پہ نیوا۔ حضرت نے کہا ہاتھوں کو پھیلا کے گھر آؤ، میں پیار تو کر لوں میری چھاتی سے تو میں پیار تو کر لوں میری چھاتی سے تو لگ جاؤ۔ گھر بات کا ویران یہ جاتے ہو کیا رو، زینب میرے لشکر کے لیے جاتے ہو، زینب میرے لشکر کے لیے جاتے ہو کیا رو۔ وہ پاؤں پہ گرنے کے لیے دوڑ کے آئے، شبیر نے سر دونوں کے چھاتی سے لگائے، منہ پھیر کے اشک آنکھوں سے زینب نے بہائے۔ خیمے سے چلے شاہ کے ہمشیر کے، خیمے سے چلے شاہ کی ہمشیر کے جائے، کیا دل تھا کہ روتی تھی نہ گھبراتی تھی زینب، سمجھاتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی زینب۔ خیمے سے برآمد ہوا اس وقت وہ منہ، وقت دل پر نہ رہا شاہ کے قابو، بس بیٹھ گئے خاک پہ بہنے لگے آنسو، چلاتی تھی پردے سے لگی زینب خشو۔ وہ دو روز کے پیاسو تمہیں اللہ کو سونپا، حیدر کے نواسو تمہیں اللہ کو حیدر کے نواسو تمہیں اللہ کو سونپا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، اور سب چاک گرے ہوں، ماتم بھی کیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے۔ اور یہ حکم تھا حاکم کا، سیراب ہو سب لے کے، یہ حکم تھا حاکم
سیراب ہو سب لے کے احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے اکبر ہمیں تم لینے کب خیر ساؤگے اکبر ہمیں تم لینے کب خیر ساؤگے پیغام یہ صبرا کا آپ کس کو دیا جائے پیغام یہ صبرا کا آپ کس کو دیا جائے اور باندھا ہے علم میں یوں مشکیز سکینہ کا باندھا ہے علم میں یوں مشکیز سکینہ کا عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے او بھیا تیری میاں آئے گی بہن ران میں بھیا تیری میاں پر آئے گی بہن ران میں زینب نے کہا سر سے جاتی ہے ردا جائے زینب نے کہا سر سے جاتی ہے ردا جائے اور تھے بین سکینہ کے پیا جائے تم بن تو میرے پیران پانی نہ پیا جائے غربات میں یتیمی کی فریاد غربات میں یتیمی کی فریاد کرے کیسے دربال سکینہ کا
سکینہ کا جب چھین لیا جائے یہ کہہ کہ زکی توڑا دم بال سکینہ نے یہ کہہ کہ زکی توڑا دم بال سکینہ نے بن باپ کے دنیا میں کیا خاک دیا جائے بن باپ کے دنیا میں کیا خاک کیا جائے پرسا شہر والا کا زہرا کو دیا جائے سب چاک گریباں ماتم بھی کیا مومنین، یہاں پر سنڈے اسکول کی جانب سے بچوں کے لیے پروگرام مجالس کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ مولانا قبر جعفری صاحب بچوں کو لیکچر دے رہے ہیں۔ برابر میں یہاں روم میں تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو وہ وہاں اسکول میں بھیج دیں سنڈے اسکول کی کلاس میں۔ اس کے علاوہ پارکنگ کے لیے خصوصی درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ پارکنگ لاٹ جو اسکول میں ہمیں ملا ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں۔ آج سے 2 شٹلز کا وہاں پہ انتظام کیا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد وہاں سے شٹل یہاں پر لانے کے لیے اور یہاں سے واپس لے جانے کے لیے موجود ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی گاڑیاں وہیں پر پارک کریں۔ اور خاص طور سے ایک اور درخواست ہے کہ معصوم سے نکلتے ہوئے معصوم کے پارکنگ لاٹ میں یا کسی اور پارکنگ لاٹ میں کپ یا اور دوسری چیزیں نہ پھینکیں وہاں پر، کیونکہ ان لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے جن کی پارکنگ لی گئی ہے کہ یہاں پر لوگ گلاس کپ اور دوسری چیزیں پھینک کے جا رہے ہیں آپ کے، تو یہ خیال رکھیں۔ اور بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہوئی نظر بھی آئے تو اس کو اٹھا لیں۔ خواتین کی مجالس شام 6 بجے منعقد ہو رہی ہیں۔ ان مجالس سے محترمہ عابدہ کوثر صاحبہ خطاب کر رہی ہیں۔ یہ مجالس عاشور تک جاری رہیں گی۔ علامہ اسد یاور صاحب یہاں امام بارگاہ معصوم میں 12 محرم تک مسلسل مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ مدرسہ معصوم کے رضا تنویر آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کریں گے۔ رضا تنویر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ Sana pas. فاتحہ۔
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. جی چاہے تو شکران نعمت کرو یا کفران نعمت. سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. ہدایت خلائق اور حقیقی اور تاریخی جائزہ ہادیان برحق کا جس موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان ابتدائے عشرہ میں گفتگو شروع ہوئی وہ مسلسل جاری و ساری ہے. اس ذہن میں میں آپ کی طبیعت میں اور آپ کے دل و دماغ میں وہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک آدمی سلیقہ ہدایت نہ جانے اور عرفان ہادی نہ رکھتا ہو تو اس کو ہدایت کا فائدہ نہ ملے گا. کسب ہدایت یہ ایک عمل ہے اور اس عمل کو بجا لانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے مجھے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مومنین کو میں آگے بلائیں گے تو زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ ہم لوگ پہلے ہی سے آگے آ کے بیٹھے تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ زحمت بھی نہ رہے اور ایک گفتگو وہ سب برقرار ہے. سلامات شاید سیمٹ کا بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اگر مجلس میں حال کے اندر جو اس کی کیپیسٹی ہے اس میں اگر ہم لوگ سب آ جائیں سب سیمٹ کا بیٹھے یا بیچ میں گیپ ہوگا تو پھر باہر کھڑے ہونا والے آدمیوں پر اخلاقی مجبوری ہوگی جو وہاں کم سے کم کھڑے بھی ہو تو بات نہ کہیں. آغاز سے پہلے ایک التجا ہے کہ بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام یہ پرچی آئی ہے کہ عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب اشتیاق حسین صاحب کی ہاتھ سرجری ابھی اس وقت چل رہی ہے. دعا فرمائے بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق امام چہاروں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے جائے پوری سے اسپتال سے انہیں واپس جائے. محرم اور ماہ مبارک محرم کی برکت ان کے ساتھ ہو, ان کی سرجری کامیاب ہو, خیر خوبی سے اپنی آل اولاد سے ملاقات ہو. سلامات بھیجتے ہیں یہ سلسلہ جو تخلیق آدم سے پہلے شروع ہوا تھا ہدایت کا, ذہن بشریت کو وہاں سے پہنچا کے میں سلسلہ لا رہا ہوں اور وہ سلسلہ یہاں تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ ہمارا اور آپ کا 12واں امام
جو پردہ غائب میں ہے، یہ عصر حاضر کا امام دورہ ہے جس نے ہماری ہدایت کی اور جو ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ اقوال امام زمانہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ اس زمانے میں ہدایت کی کیا اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنا رخ تم سے بدل دوں تو تمہاری حیات کا ہر لمحہ دشوار ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیا ذرا، امام ہم سے ایک منٹ کے لیے ذرا نظر موڑ لیں۔ اس لیے کیا دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، کوئی جوانی میں مر گیا، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ایسے، کوئی یہ، کوئی وہ، سوچا نہیں تھا یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مولا کائنات کی خدمت کا شخص آیا اور آگے کہتا ہے مولا اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو وہ جوان آدمی مر کیسے گیا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، وہ تو بہرحال مولا ہی جواب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم مر جانے پر تعجب کرتے ہو، ہمیں دنیا کے زندہ رہنے میں حیرت ہے کہ جہاں موت کے اتنے اسباب موجود ہوں وہاں زندہ رہنا موجود ہے۔ تو اب دیکھ رہا تھا حضور والا کہ امام پردے میں ہے، ہدایت ہو رہی ہے مگر اس پر مصلحت کا پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ ابھی آ نہیں سکتے۔ جیسا کہ ابتدائی مجلس میں میں نے آپ کو کسی دن بتایا تھا کہ جب تک اس قرآن کا آخری انسان آ نہ جائے گا امام ظہور نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ کاروان بشریت کو اللہ تک لے کے جانا یہ امام کی ڈیوٹی ہے۔ یہ دو عہدے ہیں ہدایت کے واسطے، ایک نبی ایک امام، ہمارا واسطہ اسی سے ہے۔ اور ایک عہدے اور ہے، یہ بھی آپ کو سمجھا دوں، خلیفہ، یہ بھی ایک لفظ ہے، اتفاق سے یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں۔ نبی بھی عربی کا لفظ ہے، امام بھی عربی کا لفظ ہے، خلیفہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ میری عادت ہے کہ میں بچوں کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھاتا ہوں۔ نبی کے معنی یہ نبا سے بنا ہے، خبر کا لانے والا۔ امام کے معنی پیشوا کے، رہبر کے، آگے چلنے والے کے، قائد کے، قیادت کرنے والے۔ خلیفہ کے معنی نائب کے، اسسٹ کرنے والے۔ یہ منزل عہدے سے یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک کائنات کا پروگرام اختتام کی منزل پر نہ پہنچ جائے امام ظہور نہیں کر سکتے۔ عہدے سے ظاہر ہے نام۔ میں نے کہا نبی کا کام خبر کا لانے والا، امام کا کام قیادت کر کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا۔ تو دونوں کے ڈائریکشن بدل گئے نا، دونوں کی ڈیوٹیز بدل گئی۔ جو اللہ کے خبروں کو لے بندے تک سنائے اسے نبی کہتے ہیں، جو کاروان بشریت کو لے اللہ تک پہنچائے اسے امام کہتے ہیں۔ اچھا میں اور آسان کر رہا ہوں اپنے بھائیوں اور بچوں کے لیے کہ جو اللہ کا انٹروڈکشن بندوں سے کرائے اسے نبی کہتے ہیں، جو بندوں کا انٹروڈکشن اللہ سے کرائے اسے امام کہتے ہیں۔ اب اسے زیادہ آسان لفظوں میں پیش نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بندوں کو پہچانوائے کہ وہاں امام انہی کے ساتھ جانا ہے۔ تو جیسا امام ویسا امام کے چاہنے والے لوگ، اس کے لیے اردو زبان میں ایک مسئلہ ہے، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ کس امام کے ساتھ جائیں وہاں، وہ جو 4 قدم بھی چلا لے یا وہ جو محشر تک پہنچا دے۔ لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہمارے امام ہیں، یہ تو 100% صحیح ہے کہ ہیں، دیکھا نہیں۔ تو نہ دیکھنا، اب آپ یہاں سے سماعت فرمائیں
خصوصی توجہ کا تعلیم نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہے نہیں. بہت سی چیزیں ہیں مگر دیکھی نہیں جاتی، مگر پتہ لگتا ہے کہ ہے. کیسے پتہ لگتا ہے؟ اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں اس سے حقیقی وجود کا پتہ چلتا ہے. بھائی توجہ فرمائیے، دیکھیں بڑی گفتگو اس منزل پر ہے کہ آپ کا اپریشیشن مجھے چاہیے ہے کہ میں بات کو بتدریج آگے بڑھاتا ہوں. ایک مریض گیا ڈاکٹر حضرات اس میں ہے، اس نے کہا بہت تیز بخار ہے ڈاکٹر صاحب کو گولی دے دیجیے. آپ میں سے کسی صاحب نے بخار کو دیکھا ہے؟ کسی ڈاکٹر حضرات سے پوچھیے آپ انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ وہ ایک چھوٹی چیز نکالی اور یہاں لگایا، جو زبان کے نیچے لگایا، اور وہ دیکھا اس میں پارا ہے، تھوڑا سا آگے کیا، اس کو دیکھا، دیکھ رہا تھرمامیٹر، اب کہہ رہے ہیں 100.2 ہے بخار. تھرمامیٹر کو نہیں ہے. بخار جو ہے یہ تھرمامیٹر کو نہیں ہے، یہ ان کے جسم سے لگ کبھی باہر آیا ہے. تو ایک عقلی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جسم کا ٹیمپریچر اس میں آیا، پارا چڑھا. تو اب دیکھ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں 102، تو انہی کو دیکھ کے کیوں نہیں کہہ دیا تھا 102؟ ایک پارے نے سمجھایا، اب کہنے لگے نہیں ہے اس کے 102 پوائنٹ بخار ہے، اب ان کو پیراسیٹامول میں یہ دینا اور ایسے دینا اور وہ دینا. یعنی آثار دیکھے اور بتا دیا کہ بخار کا یہ پوزیشن ہے. ویسے ہی میں کب کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو مانیں جب تک اثر نہ دیکھے نہ مانے. ویسے ہی میں کب کہتا ہوں آپ ایمان زمانہ کو مانیں، آثار نہ دیکھے نہ مانے. اللہ کو اگر ماننا ہے تو اس کے آثار قدرت کو دیکھ کے مانیے، ایمان زمانہ کو ماننا ہے تو آثار ہدایت کو دیکھ کے مانیے. صلوات بھیجیے محمد ہدایت. دیکھیے میں اس میں آپ سے کیا بات چاہوں گا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی پڑھا ہو مجھے یاد نہیں ہے. شکیل حسن شمشید کے 2 مصرے خالی پڑھوں گا کہ میں کیا چاہوں گا آپ سے تاکہ میری گفتگو آگے بڑھے گی. کہتے ہیں کہ زمین لب کھولتی ہے، سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. اور جو مطلب کے لیے شعر پڑھا ہوں آپ خالی سمجھ لیجیے گا، ویسے یہ پڑھا ہوں کہ علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق کو یارو چھپانا غیر ممکن ہے، زبانیں چپ جائے جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں. بس یہاں کی منزل ہے. تو آثار ہدایت دیکھیں، وجود ایمان زمانہ کا پتہ لگ جائے گا. آثار دیکھ لیں. لیکن اب یہ طے ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. تقریریں ہوتی ہیں اور یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں. کہیں عیسائی ہے کہیں نہیں ہے. جو ہے تو آتے کیوں نہیں ہے؟ یعنی قسم خدا کی کبھی کبھی تو وجود ایمان زمانہ کا ایسی نیچی بحث ہوتی ہے تو آتے کیوں نہیں آتے. تو ہم دیکھتے گویا اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو 11 کو بھیجا تو تم آنے لے ہو. کہنے کا لہجہ تو ایسا ہے کہ جیسے خالی 12واں آ جائے تو ایمان مکمل ہو جائے. تم نے پہلے کو کب پہچانا؟ اور اگر ہم پہچانے لے ہوتے تو رسول کی یہ حدیث ہوتی، یعنی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے یا میں نے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا تم نے یا اللہ نے. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. یہ حدیث معرفت کے نام سے یاد کی جاتی ہے نا. اب اس میں ایک فضیلت کا نقطہ ہے، اگر آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے. اللہ، علی اور رسول، ان تینوں کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا. محمد کا عرفان ہے ایک بڑے اللہ کو، ایک اللہ سے چھوٹے علی کو.
اللہ کا عرفان ہے اللہ سے چھوٹے محمد کو، اللہ سے چھوٹے علی کو. مجمع میرے ساتھ ہو تو گفتگو آگے. اللہ کا عرفان ہے محمد کو اور علی کو جو مرتبے میں اللہ سے دونوں چھوٹے ہیں. محمد کا عرفان ہے جو مرتبے میں ایک اللہ سے بڑا ہے ایک برابر ہے. علی قسم خدا کی کائنات انسانیت میں تنہا وہ ذات والا صفات مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کا عرفان رکھنے والا بلند اللہ ہوتا ہے یا بلند کائنات محمد ہوتا ہے. تو علی کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ذہن الوہیت اور ذہن محمدیت چاہیے. پہچان سکے یہ بیچارے عرب کے بدلو کیا پہچان آسان دیکھیے. آپ دیکھیے دیکھ سن کے پہچانیں گے. میں مشاہدے کا ایک پریکٹیکل تجربہ آپ کو کرا رہا ہوں اس مجلس میں کہ آپ کہیں کہ میں تجربہ بالکل دیکھتے ہیں. آپ میری طرف دیکھیے گا سمجھے تجربہ کیے مشاہدہ کیا جب مانا. کئی جگہ سے میں نے بیان کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی خطرات ظاہر ہو جائیں تو سب سے پہلے جس پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دو. ایک یہ کہ پھوک بننا بند ہو جائے گا دوسرے نیند اڑ جائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ یہ تجربہ ہے نا. کل کے ذہن کو وہاں تک لایا تھا نا کہ بستر پر لٹایا ذہن پہنچ گیا آپ کا. اب کھلی ہوئی تلوار چمکتی ہوئی تلوار ہر چند جسم کو یہ خطرہ کہ تیز تلواریں جسم کو کئی حصوں میں بانٹ دیں اس میں حکم رسالت ہے. یعنی آپ میرے بستر میں سو جائیے. یہ تو میں بعد میں بھی ایک منٹ بتاؤں گا کہ سونے کا حکم تھا یا لیٹنے کا. تو اگر آپ مشاہدے منزل ایمان و ہدایت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے. اگر سو جائے تو مشاہدہ غلط. اس لیے کہ ایسے ماحول میں سو جانا ممکن ہی نہیں ہے. یہ خلاف تجربہ ہے, یہ خلاف مشاہدہ ہے. اور اگر ایسے عالم میں سو جائے نہیں, سنیے ہر بات کے سنی سمجھتا ہے. میں نقطے کے ساتھ اس طرح تک آپ کے ذہن مقدس کو لے جانا چاہتا ہوں کہ گفتگو معیاری کہلائے. اور صاحبان علم جب اس کو پڑھتے تو اس میں سے کچھ نکلے حسین کے صدقے. صاحبان علم کا مجمع ہے, مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. حکم محمد یہ نہیں تھا کہ سو جاؤ. سونے سے مراد نیند سو جاؤ یہ نہیں تھا. لیٹ جاؤ سو جاؤ مطلب لیٹ. سب لوگ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب تک تو یہی پڑھا, اب تک تو یہی سنا, مگر سنو یہ نہیں کہ آ جاؤ اور نیند سو جاؤ. اس لیے کہ اگر یہ ہو جائے تو ورق ہدایت اسلام الٹ. سونا فعل اختیاری نہیں ہے اور حکم اسلام فعل اختیاری کو ہوتا ہے. حضرت جو ہمارا کیا کہہ رہا ہے, میں محنت کر کے لاتا ہوں اگر وہ ضائع نہ ہونے پائے. سونا کیفیت نفس سے متعلق ہے. اچھا آپ سمجھ گئے, بچوں کو سمجھا رہا ہوں. اگر یہ اسلام کا حکم ہو کہ جو روزانہ شب جمعہ میں خواب میں خانہ کعبہ نہیں دیکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کون سی باتیں ہو گئی بھیا؟ یہ خواب اپنے کنٹرول کی بات ہے. آپ میں سے کوئی صاحب ہوں ان سے میں بلاؤں یا کہوں دیکھیے میں تقریر کروں یہاں آپ نہیں سو رہے, یہ کوئی بات نہیں. سو سکتے ہیں
ارے مجلس میں تو ہم طور سے سو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اگر کنٹرول میں ہوتا تو کم سے کم مجلس میں نہ سو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، باقی لوگ دیکھیے گا بس میں بیٹھے بیٹھے سو گئے، ٹرین میں سو گئے، جہاز میں سو گئے، اور کبھی یہ کہ بلا رہے ہیں نیند آتی نہیں. مطلب یہ کہ سونا کیفیت نفس پر منحصر ہے، یہ فعل اختیاری نہیں ہے. اور سننے اسلامک لاجک یہ ہے کہ حکم ہمیشہ فعل اختیاری کو ہوتا ہے. جو تم کرنے میں اختیار رکھتے ہو اور سوال و جواب بھی اسی کا ہوگا. سنائے یہ منزل فقہ کا پڑھ لینا الگ ہے، سمجھ لینا الگ ہے. صلوات رہیے محمد. یہ بھیا ایک بات کہوں، یہ مولا علی کے نام کا نعرہ ہے، لیکن ہلکے انداز مجھے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سونا. غور سے سنیے گا، ایک عجیب و غریب منزل کی طرح بہت سونے آپ خرید کر آئیے آگے چلیے. یہ جگہ ہے ابھی تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بات سے بتائیے، پھر ادھر سے اشارے آ رہے ہیں وہ آپ لوگ میں بھی سمجھ سکتا تھا میرا پیچھے دیوار ہے، میں کہاں گیا. بھائی توجہ فرمائیے اور غور کیجیے، اور اس مجلس کو آپ جا کے گھر بھی سوچیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حکم رسالت یہ نہیں ہے کہ آپ نیند سو جائیے، اس سے مراد یہ جائیے سو جائیے سے مراد یہ نہیں کہ نیند سو جائیے. اس لیے کہ حکم محمد کبھی کیفیت نفس پر نہیں ہے، فعل اختیاری کو ہوا کرتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کیفیت نفس پر انحصار سونے کا نہ ہوتا تو علی بستر ہجرت پر پریکٹیکل کر کے نہ دکھاتے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سونے کا تعلق نفس سے ہے. اب جا کے بستر پر دیکھو، نفس سے مضطرب ہوگا تو جاگے گا، نفس سے مطمئن ہوگا تو سوئے گا. کل یہاں تک پہنچایا تھا نا میں نے، شکر کا سجدہ کیا چادر جس پر ڈال کے. اچھا ایک بات پھر یہاں پر کہتا ہوا چلو، اس کو بہت ہلکے نہ لیجیے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی اہم کام کرنے کا آدمی عادی ہو اور اس کو ہٹا کے دوسرے کام میں لگا دیا جائے تو اس کو بڑا غلط ہوتا ہے. آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے ملے، آپ کی بات ہے، کہنے مولانا سنا کہ کل کی مجلس کا موضوع بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہوئے، سنا کہ کل کی مجلس اچھی تھی مگر میں کیا کروں ایسی جگہ پھنس گیا کہ وہ دل بالکل گھبرا رہا تھا، یعنی دل گھبرا رہا تھا. مزاج ان کا تھا کہ اس وقت مجلس میں آتے، یعنی جو پروپر ٹائم ہوتا ہے آدمی کا کام کرنے کا اور آدمی کام نہ کر پائے تو فکر میں تلاطم برپا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. اب روزانہ ایک آدمی نماز شب پڑھنے کا عادی ہے اور رات میں کسی میٹنگ میں لگا دیا جائے تو کٹ کٹ اس کے ذہن میں نماز شب. صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ اچھا اب علی کا ذرا پروگرام سن لیجیے، رات کا پروگرام کیا تھا علی کا، اور ایک لفظ میں سن لیجیے. رات بھر عبادت خدا کیا کرتے تھے اور آدھی رات جب گزر جائے شب کی تاریکی شہر کو اپنے خلاف میں لے لے تو مسلح عبادت سمیٹتے تھے. آہستہ آہستہ علی قدم بڑھاتے تھے کہ گھر کا بھی کوئی آدمی جانے نہ پائے اور پیٹھ کے اوپر روٹیوں کا بورا لاد کے چہرے پر نقاب ڈال کے نکل جاتے تھے.
کہ چہرے پر نقاب ڈالنے کی چوڑی علی کے علاوہ کوئی سمجھانا پڑے گا. میرے مولا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کم محتاجوں کو روٹی دینے. کبھی دیجیے. ہم تو جب دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام چھپے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جذبہ دوسرے کا ابھارنے کے واسطے چاہتے ہیں کہ نام ہو. یہ بھی صحیح ہے کہ پہلے مستحسن ہے, یہ خراب نہیں ہے, مگر یہ علی تو آپ کو انگلش سب کو بچے کیوں نہیں کھلاتے؟ آواز دیا نہیں. یہ اسلام میں حیدر کرار کا طریقہ ہے. چہرہ دیکھ کے پہچانو مت, بھوکے ہو یا روٹی لے لو. اب اس کے لیے وہ تعریف ساتھ سننا ہے جو اگر آپ محفوظ کر لیجیے تو یہ مجلس کا صدقہ ہے. علی آدھی رات کے بعد پیٹ کے اوپر روٹیوں کا بستہ لاد کے نکلتے تھے ایسوں کو روٹی دینے کے لیے جو غربت کی سبب کھا نہیں سکتے, غیرت کی سبب مانگ نہیں سکتے. تو رات بھر تو جاتے تھے. تو اب جب بستر ہجرت میں آئے ہوں گے علی, تو تقاضا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ روز ہمارے ساتھ کرتے تھے تو علی کو وہی یاد بتانا چاہیے. جملے سنیے, یاد رکھیے گا, یہ کام کی بات ہے. یا اللہ رسول اللہ نے حکم دے دیا, اس سے لیتا ہوں کیا سنوں, ہمارے ساتھ پڑھتا نہیں سو. یا علی آپ ہی بتا دیجیے آپ کو سو گئے, آپ کو غلط نہ ہوا کہ آج عبادت خدا سے معلومی ہوئی فقط سونے میں لگ گئے. تو علی آواز میں قلق ہوتا, یہ صحیح کہہ رہا ہوں, یہ فطری تقاضے ہے, مگر یہ قلق اس کو ہوتا ہے جس کی عبادت بربنائے آدم ہوتی ہے. میری عبادت بربنائے آدم نہیں ہے, میری عبادت بربنائے فریضہ ہے. اب سمجھے آپ, عبادت کا ایک خیمہ اور وقت آیا, عادتاً نہ ہو. دادا ابا کے زمانے سے ہوتا ہوا آیا ہے تو یہی ہوگا. روایت کے کانڈوں کا مذہب کا جنازہ ہوتا اسلام نہیں ہے. عبادت بربنائے فریضہ. تو فریضے کا مطلب یہ ہے کل تک عبادت خدا کرتا تھا, آج سویا ہوں خدا کے واسطے. کل حکم تھا نماز پڑھو پڑھتا تھا, آج حکم میں لے جاؤں تو لے جاؤں. یہ عادت کی بات نہیں ہے, فریضے کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. اور سوئے تو ایسا سوئے کہ جن کی آنکھیں نیند کی لذت سے بھی واقف نہ کی, بستر ہجرت پر اس کو ایسی نیند آئی کہ بس سوئے تو سوئے. تو اس کے لیے دیکھیے, یہ ایکوریٹ مثال تو ہے نہیں, مگر ایک ہے کہ جب آدمی کسی اطمینان پالے, جو سوتا ہے جو گہری نیند ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ زبان میں, یہ کھوڑے بیٹھ کے کہیں ایسا سوئے ہیں کہ جیسے, یعنی یہ بات تو اردو زبان کے محاورے نے سمجھا دیا, جب کوئی شے بیٹھ کے سوئے تو گہری نیند سوتا ہے, کھوڑے بیٹھ کے سوئے تو گہری نیند سوئے جو نظم بیٹھ کے سوئے. قبول کریں, بات یہ کر رہا تھا سوئے بڑے اطمینان سے سونے کا راز سمجھاؤں, بہت سنے آپ نے ہجرت ہے, اس حقیقت سے بھی سنیے. سونے کا راز کیا ہے؟ جات کے حفاظت نہیں کر سکتے تھے. بتائیے کیا قوت حیدر کرار میں کمی آ گئی تھی؟ نہیں, سونے کا
राज है वो दो हिस्सों में बटा है। एक तो ये कि हमें मक्के में अभी लड़ाई नहीं करनी है, ये इस्लामी पॉलिसी में अभी दाखिल है। एक तुम सो जाओ यारी बिस्तर पे कि ये उलझे गए और हम एक अच्छा खासा डिस्टेंस पास करें, एक मकसद। और दूसरे ये कि कुफ्फार हमारे यहाँ अमानत रखे हुए हैं, तो हम किसी ऐसे वैसे को तो छुड़ा भी नहीं सकते कि हम अपना बिस्तर भी खराब हो और अमानत क्या देंगे, खास अपना घर भर लेंगे और बाद में गली कहला जाए तो उससे बहस नहीं है। ऐसा सोए कि सुबह को काफिर भी उस पर वही एतबार रखे अमानत के सिलसिले में जो मुझ पर रखते हो। मेरे भाई एक जुमला कहने का जी चाहता है, और ये अदाखाने मासूम शिकागो का मखसूस मजमा जिसकी मोतबर का भरपूर समातों का भरपूर एतबार के साथ ये जुमला कह रहा हूं। रसूल गए मगर काफिरों को इत्मीनान है कि अमानतें इधर उधर नहीं होंगी, और यही हुआ भी कि अमानत का अमीर अली को बनाया और चले गए। तो आलम इस्लाम से अगर जावर खिताब करता है कि फकत हिजरत सोच लो तब पता लग जाएगा हिदायत अहले बैत का सिलसिला। तुमने सुनिए, पता लग जाएगा हिदायत अहले बैत का सिलसिला कि जो कुफ्फारों मुशरिकीन की अमानत का मुनासिब बंदोबस्त किए बगैर शहर नहीं छोड़ सकता। चालाकी लगाई तो उम्मत के हवाले कर गए थे। उम्मत की फराक कहां मर गए थे, उन दिन जो हमारे देने लिए आ गए थे। नहीं, यानी आप अमानत बांटिएगा और ये रात भर तलवारें लिए पहले दरवाजा खोल के तो आए नहीं तो सुबह में हर पॉइंट और कीजिए, बस एक छलांग लगा के आ गए। तो इधर उधर देख भी रहे थे, लेकिन किसी ने यह झूठी रवायत नहीं लिखी कि अली ने कभी चेहरा खोल के देखा हो क्या पोजीशन है, फिर छिपा लिया हो, है ना। जो रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं और सब्जे को स्कूल हुआ तो बार लोग सब उठा के देख रहे थे। अब नमाज नहीं के नहीं, वो तो मौलाना बताएंगे आपको, मुझे नहीं मालूम। बार बार लोग देखते कि क्या हो रहा है अली, मगर वो इतना अली को क्या बात से क्या हो रहा है, मर रहे जा रहे झंडा बजाओ, उससे क्या बात से बदले। इसलिए मैं जागता हूँ हिफाजत खुदा में या इबादत, हिफाजत रसूल में या इबादत खुदा में आज अल्लाह मुतवज्जे है। तो मैं बड़े इत्मीनान से और अली को बिस्तर पर लेटाया। तारीख से पूछिए और गैबत मेहदी की एक दलील दे रहा हूं कि सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत पढ़ते हुए उनकी खाक उठाई, कहता हूं निकले काफिरों के दरमियान से गए। सही बोलिए, तो आपने देखा कि नहीं? क्या कहें, आंख का पर्दा पड़ गया। चलिए तो पता चल गया कि मोहम्मद के घराने का यही मौजूदा है कि लोगों के दरमियान से गुजर जाए, दिखाई नहीं दे। अभी भी आखिरी मोहम्मद जिंदा है, वो बसीरत पैदा करो, देख लो है क्या, निकल गए। अब ये रात भर पूरे कबाइले अरब हर कबीले का एक आदमी कि एक एक डर मारे कि बनु हाशिम बदला न ले। और सुबह हुई तो आए कि जो चादर पलटी
वही उठ के बैठे, अरे बेवकूफ बना दिया। यानी देखिए, रात भर ये समझे मोहम्मद सो रहे हैं, अल्लाह भी बड़ा कारसाज है हमारा, उसने हूबहू मोहम्मद बना ही दिया रात भर। मेरी गुफ्तगू ऐसे ही नहीं है, हवा में उड़ाने की खिताबत नहीं करता हूँ। क्या कहा मैंने? रात भर के लिए उसने नबी बना ही दिया। ये समझिए कि हम खुश करने के लिए बोल रहे हैं। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान इसको बातिल करार नहीं दे सकते कि कैसे रात भर के लिए नबी बना दिया। जब दुश्मन ईसा को ईसा की शबीह अल्लाह बना सकता है ईसा को बचाने के वास्ते, तो नफ्से मुस्तफा को मुस्तफा की रसूल को नहीं बना सकता। है ना? हूबहू नबी बना दिया। क्या कहना है? चेहरा देखा मोहम्मद कहां? तो खिलाफ तवक्को, समातों से टकराने वाला जुमला, ये सब सुने हुए हैं आप कि हमारे हवाले कर दें। अब इनमें इतनी हिम्मत तो की नहीं कि इनसे टकरा देते, तो दूसरों ने चोरी मारी करे भागो, इन्होंने तो उलझा दिया मुझे, अब पता लगाओ गए। तो उन्होंने खट एक इमरजेंसी मीटिंग की, सेकंडों में सब तो थे ही, चले क्या किया जाए? कहा वो माहिर बुलाए गए, माहिरीन कि जो नक्शे कदम पहचानते हैं, अरब में बड़े बड़े माहिरीन गुजरे हैं। वाकई ये घोड़ा गुजर गया, थोड़ी देर के बाद जमीन पर हाथ रख के बता देंगे तो किस नस्ल का घोड़ा गुजरा है। उसके बाद लोग अरब को जाहिल कहते हैं। दौड़े जिहालत और दौड़े जिहालत मतलब समझे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये नौजवान नस्ल ज्यादा याद रखे, पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है, ज़हनी पढ़ लेने का नाम फकत इल्म नहीं है, ज़हनों को बालिदा कर लेने का नाम इल्म है। लिटरेचर के एतबार से अरब वाले पढ़े लिखे थे, ज़हनी एतबार से जाहिल। तालीम याफ्ता वो है जिसका ज़हन बालिदा हो, जिसके अक्ल का जंग पड़ रही हो, वो तो पता नहीं, जो जितना बेवकूफ होता है उसको उतना बड़ा मोमिन मान लेते हैं। बड़े सीधे हैं, बड़े मोमिन हैं। अच्छा, ये किस डिक्शनरी में है कि ज्यादा सीधे हो गए तो बड़े मोमिन हो गए? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मौला अली फरमाते हैं दीन की पहली शर्त अक्ल है। मोमिन बेवकूफ को नहीं कहते, सुपर इंटेलिजेंट को कहते हैं। रसूल की हदीस है कि मोमिन से डरा करो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर की रोशनी में मुस्तकबिल देखेगा। इतने सही और जीरक का नाम मोमिन है। तो अब वो माहिरीन बुलाए गए जो नक्शे कदम, गौर से सुनिएगा यहां से। तो उन्होंने वो दरवाजा देखा, वो डायरेक्शन देखा और वो नक्शे कदम देखा और उसके डायरेक्शन में चले। आगे आगे माहिरीन में नक्शे कदम, पीछे पीछे कुफ्फार का लश्कर, जो आज मोहम्मद मिल जाए और जिंदगी भर के लिए ये काम खत्म कर दिया जाए, शमअ रिसालत दूर कर दिया। ये नक्शे कदम ढूंढते 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 थोड़ी दूर गया तो कहने लगा यहां तक तो अकेला कदम है, यहां के बाद एक आदमी और साथ हुआ है, तो अब 4 पांव। आपके ज़हनी में तारीख है ना, जाते 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 उस गार तक पहुंचा दिया। देखिए एक बात है, माहिरीन की महारत में तो कुछ शक नहीं हुआ ना, उन्होंने उस गार तक पहुंचा दिया और अपने तजर्बे की बुनियाद पर और अपने इल्म और महारत की बुनियाद पर कह दिया मोहम्मद इस गार में। एक किताब है तबक़ात इब्न साद, उसकी रवायत है, तो सुनिए आप कि जो लश्कर वाले थे ना वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा क्या मकड़ी का जाला इस कदर है इसमें, और उस वक्त कंप्यूटर में भी अंडे दिए गए हैं। तो उसने कहा इस माहिरीन ने हमें बेवकूफ बनाया है, ये तो इतना पुराना जाला है कि तारीख के जुमले हैं कि ये तो मोहम्मद अरबी की विलादत से पहले का जाला है।
یہاں پر ایک جملہ خالی نفسیاتی آپ کو ٹچ کرنا چاہوں گا. اس عالم میں ماہرین سے اور کفار سے باتیں ہو رہی ہو, یا اللہ خدا نہ کرے خار سے کسی کے رونے کی آواز. صلوات محمد. میں سکوت ہی ٹوٹ جائے گا میرے کام صلوات دیتے ہیں. اب جب یہ سب پلٹ گئے, اب ایک بات آپ سے پوچھوں اور مجھے سے سنیے آپ نے, رسول غار کے اندر تھے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب. بستر پہ تھے کہ نہیں؟ بستر پر غار میں تھے, بستر پہ نہیں. کفار کیا سمجھے کہ بستر پہ تھے, غار میں نہیں. یہ کفار اپنے سے سمجھے یا اللہ نے انتظام کیا؟ یہ مکڑی کو جالا بننے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کبوتر کو انڈے دینے کا حکم کس نے دیا تھا؟ علی کو بستر محمد کو سنانے کا ڈائریکشن کس کا تھا؟ بھائی یہاں سے آواز کون سے یہ سماج ہو گئی ہے. یعنی اللہ نے انتظام کیا کہ بستر پہ نہیں ہے, سمجھے جانے کے ہیں. غار میں محمد ہیں, انتظام قدرت یہ ہے کہ سمجھے جانے کے نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظام قدرت نے کیا, جہاں ہے وہاں حالات کریٹ کیے گئے نہیں ہیں, جہاں نہیں تھے وہاں حالات پیدا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی فیکٹ تو یہ ہے کہ بستر پہ نہیں تھے, غار میں تھے, مگر اللہ نے حالات سے بتایا وہاں تھے, یہاں نہیں ہے. کہاں ہے سچائی کے دلانا؟ کہاں ہے مفہوم تخیل نہ سمجھنے والے افراد؟ یہ خدا تخیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سلام بھیجیے محمد. حفاظت دینی کا نام تخیل ہے. ہم اتنے سچے ہیں, بڑے سچے ہیں آپ, اور آپ کی سچائی کی ہمیں آپ کے یہاں کا تقیہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ اسلام کا سمجھیں گے تقیہ سمجھ لیجیے. تقیہ کی باتیں مزاج نہیں ہے, مگر اللہ ثابت کر رہا ہے نا. اچھا ایک بات جانے لیجیے, رضوان جنت جب لباس لے کے آیا ہے تو کس عہدے کو فائز تھا؟ رضوان جنت تھا, مگر جب پوچھا گیا کون تو اس نے کیا جملہ کہا, میں خیاط ہوں, میں حسنین کا درزی ہوں. درزی تھا, تحفظ صداقت کا نام تقیہ ہے. پڑھتا نہیں, سبجیکٹ ہاتھ دیا ہوا ہے, اور اس میں بر موقع اگر آ جائے تو ہمارے بچے کہتے بھی ہیں وہ چار سے سنیے کہ صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ انہیں پہ مرتے ہیں. صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ انہیں پہ مرتے ہیں, قاتل کی پرستش کرتے ہیں, کب اپنے خدا سے کرتے ہیں. رضوان دریس کی بھومکا پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں, اب بولو فرشتہ جھوٹا ہے یا وہ اللہ کا. بولو فرشتہ جھوٹا ہے, وہ بھی تقیہ کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد ہجرت کا چیپٹر. رسول شہر مکہ سے شہر مدینہ آ گئے. اسلام کے واسطے
یہ جگہ زیادہ فرٹائل ثابت ہوئی اور یہاں حضور کا زیادہ خیر مقدم ہوا. ہجرت، یہ ہجرت بہت سنتے ہیں آپ. جو لوگ اپنے ملک سے یہاں چلے ہیں اس کا نام ہجرت نہیں ہے. ہجرت ایک اسلامی فریضہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ وہ مہاجر بنے. ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ میں آ جانے کا نام ہجرت نہیں ہے. جیسے ہم اب تک ہی سمجھتے ہیں نا جہاں ہم پیدا ہوئے وہی وطن ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آدمی کا وطن وہ نہیں ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، آدمی کا وطن وہ ہے جہاں اس کو عزت کی روٹی ملے. ہر آدمی مہاجر بنے تو ہجرت کرے. ایسے ہجرت کرے حفاظت دین کے واسطے، حفاظت ایمان کے واسطے، حفاظت قرآن کے واسطے، اپنے عمل کی آزادانہ بجاوری سے اگر معذور ہے تب ہجرت کرے. آپ لوگ اس لیے تو یہاں آئے نہیں تو مہاجر تو آپ فی الحال ہوئے. اور اسلام چاہتا ہے کہ سب مہاجر بنے تو چانس ہی کہاں آیا کہ بنے. تو کھلے طور پر اپنے اعمال کو بجا رہے تھے، کوئی زحمت نہیں تھی. اور یہاں تو خاص طور سے آزادی ہے کہ آپ جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کریں اور کچھ کریں، سب کریں. تو اب آپ بتائیے آپ کیسے مہاجر بنیے گا؟ چاہت تو آپ کو بھی ہے، چاہت مجھے بھی ہے. سنیے ہجرت کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے ہجرت کر سکتے ہیں. اس کی مثال علی سے دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک جگہ آدمی بیٹھ کے عمل ہجرت انجام دے سکتا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ مہاجر بنے یعنی ہجرت کرے. تو ہجرت کیسے کرے؟ ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانے کا نام ہی فقط ہجرت نہیں ہے. ہجرت کرے اخلاق رذیلہ سے اخلاق حسنہ کی طرف، ہجرت کرے برائی سے نیکی کی طرف، ہجرت کرے ظلم سے عدل کی طرف، ہجرت کرے تاریکی سے نور کی طرف. بیٹھا رہے گا اپنی جگہ پر، عمل ہجرت انجام ہوتا رہے گا. جیسا شب ہجرت ہوئی ہجرت ہوئی. ایک ہجرت مکے سے مدینے تو محمد گئے ہو، ایک ہجرت بستر پر لیتے لیتے تو علی نے کی. آپ کا ذہن ہے نا میری طرف متوجہ. علی کو کون سی ہجرت ملی؟ علی جب سوئے تو نفس علی کا تھا، جب اٹھے تو ہجرت کر کے رب تک پہنچ چکا تھا. میرا ناصر میشری کی آیت آ چکی تھی نا، نفس دکھ گیا. اچھا تو جب کوئی چیز دکھ جائے تو اس کے حالات کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ مال پیسہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ رومال اگر آپ میں سے کسی کے ہاتھ بیچ ڈالا، مثلا $1 تو اب ڈالا آپ نے مجھے دے دیا، رومال میں نے آپ کو دیا. اب رومال کے مالک آپ، ڈالر کا مالک میں. چاہوں لوگوں کو پھینک دوں، چاہے جو کر دوں. آپ اسے آگ لگا دیں، یہ آپ کی ملکیت ہے نا. بکنے کے بعد، سودا ہو جانے کے بعد ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جب بستر پہ علی سوئے تو نفس علی کا تھا، جب اٹھے تو نفس دل چکا تھا. اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں دے دیا، خرید لیا. تو اب اس کا مطلب رضا ہے نفس علی کی قیمت، خریدار ہے اللہ. تو اب نفس علی ڈھونڈنا ہے تو علی کے پاس نہ آئیے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو رضی اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، علی کو راضی کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اب نفس ادھر ہے، رضا ادھر ہے. رضا علی کا نام رضا خدا ہے، احترام الہی کا نام احترام حیدر کرار ہے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ہجرت ہو گئی نا. ایک منٹ کے مہاجر کو دکھائیں ہم آپ کو.
ہم نے دیکھ لیا بھائی، 1 منٹ کی ہجرت کو دکھائیں آپ کو، صبح عاشور تک خون یزید کا تھا، تھوڑی دیر کے بعد حسین کا تھا۔ طیب قاسم کہتے ہیں کہ ان کے احساس سے ندامت نے ذہانت کی ہے، شہ کے قدموں کو فدا ہونے میں اجلت کی ہے، پہلے سرور کی طرف بعد میں جنت کی طرف اس نے ایک روز میں 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، پہلے سرور کی طرف بعد میں جنت کی طرف اس نے ایک روز میں 2 مرتبہ ہجرت کی ہے نا؟ حسین کی خدمت میں آیا پھر جنت کو سکھایا۔ میرے بھائی محرم کی تاریخ ہے، اپنا سبق آج کچھ مجلس میں مسائل تک آتے آتے گھنٹہ سے زیادہ، گھنٹے بھر تو میں ابھی آ گیا، اب یہاں کے بعد جو مسائل ہیں اب اس میں کسی اعتبار سے مرمت نہ کر پاؤں گا، اس لیے اگر میں نے مسائل میں کوئی مرمت کر لیا تو میری سیدہ ہو جائے، بھول گیا میں فضائل میں کر سکتا تھا کروں، میں محرم کی مجلسوں میں مسائل میں کٹوتی کر نہیں سکتا۔ بہرحال کے لاکھ دفتر بچے ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہیں، بند ہیں، 10-5 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو یہ ٹائم حسین کے نام۔ کل 2 محرم کو سنا آپ نے کہ حسین کا قافلہ سرزمین کربلا خیمے نصب کر دیے گئے، اور اس کے بعد یزید کے لشکروں کا اس کی جمعیت آنا شروع، کوئی 3000 کا لشکر لے کے آیا، کوئی 5000 کا لشکر لے کے آیا، کوئی 8000 کا لشکر لے کے آیا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف سے گھوڑا دوڑاتے شیور بن نذیر جوشن کا لشکر آیا، کسی نے پوچھا کہ لشکر کون لے کے آیا؟ شیور آیا ہے 4000 کا افسر بن۔ زینب نے ایک مرتبہ حفظہ ذرا میرے ماں جائے کو بولا بارگاہ عصمت پناہ میں فاطمہ کے نام شہزادی زینب یاد حسین خیمے میں آواز دیا، بہن آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو بھیا میں روزانہ سن رہی ہوں 4000 کا لشکر ہے، 5000 کا لشکر ہے، سب یزید کے مددگار آتے ہیں، آپ کا کوئی مدد نہیں۔ بس حسین نے کہا بہن سب آئے، انہوں نے خط تحریر کیا، حسین ابن علی کا خط، مرد فقیہ حبیب نے مظاہر، بچپن کا دوست، صحابی رسول، معلم کوفہ، دائق روایت، حافظ قرآن، یہ خط لے کے قاسم اس وقت پہنچا جب کوفے میں رسول کا صحابی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کھانا تناول کر رہا، دخل الباب ہوا، پوچھا کون؟ تو قاسم نے بڑی ہوئی آواز میں کہا نا بلدت الحسین، حسین قاسم۔ حبیب دوڑے، حسین کا نام سنا، دوڑے گیا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر میں رکھا، چوما، پڑھا، جملہ لکھا تھا، حبیب بچپن کا دوست مصیبتوں میں گھر گیا۔ میری بہن بار بار پوچھ رہی ہے کہ ہمارا مددگار کو نہیں ہے، حبیب ہو سکے تو نصرت حسین کو ہے، فقط مدد سلام حسین کو ہے۔ خط لیا، آگے جہاں پہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھ گئے، سامنے سے بیوی آئی، دیکھیے حسین کی مظلومیت کیا ہے، خود کی زوجائیں، حبیب کی زوجائیں، کہنے لگی حبیب یہ کس کا خط ہے؟ اور حسین کا خط ہے، کربلا میں گر گئے ہیں مصیبت میں، انہوں نے مجھے مدد کے واسطے بلایا ہے۔ خط رکھ دیا، ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے کہ کیا ارادہ ہے؟ خط رکھ دیا،
کہاں حسین سے مجھے کیا مطلب ہے؟ مصیبت میں کیوں جانے لگا؟ میں اپنی جان کو جاؤں گوانے؟ اتنا سننا تھا حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب تم پر آئے ہو، محمد کا نواسا مدد کو بلایا، تم آرام کرو، یہ میری چادر میں بیٹھو اور پر جہاد تاکید میں جا رہی ہوں اس کے اوپر بس ایک مرتبہ خاطر کو جوڑا۔ حبیب نے کہا نہیں، میں یہ تمنا تمہارے دل میں دیکھنا چاہتا تھا، نبی کا نواسا بلایا اور میں نہ جاؤں مطلب تھوڑا امتحان دے رہا تھا، اکیلی زندگی گزار لگی نا میرے پاس، کہاں کھل جاؤ حبیب جاؤ خدمت حسین میں جاؤ، سجدہ کرنا تنہا ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کوچے سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ حبیب نے کہا میں تیاری کر رہا ہوں، اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھ فلاں مقام پر گھوڑا لے کے تو کھڑا اور میں پاکیزہ وہاں آؤں گا تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ غلام چلا گھوڑا لے کے آبادی کے باہر کھڑا رہا چھپ کے، پیدل حبیب وہاں سے نکلے تو کسی صورت تیاری میں اور آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ بہت انتظار کے بعد غلام بار بار دیکھ رہا تھا حبیب نہیں آئے، حبیب نہیں آئے، تو اس نے ایک جب دیکھا گھوڑے کی طرف دیکھا، زیادہ پتا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو، تو غلام کہہ رہا گھوڑے سے یہ میرے آقا کا رہوار، یہ میرے آقا کا رہوار، تو اس لیے رو رہا ہے کہ نصرت حسین میں تاخیر ہو رہی ہے، اگر آقا نہ آیا میرا تو میں سوار ہو کے چلوں۔ یہ آواز حبیب کے کان سے ٹکرائی تو وہیں پر کہا واہ اسی بتا، اب میں سمجھا سیدہ کے لال کا بڑا ہوا ہوتا ہے، لاکھوں کے دل میں تو گھوڑے کا سوار گھوڑا دوڑایا پہنچ گئے، ایک غبار دیکھا گیا، حسین سمجھ گئے، علم غیب کا مالک حسین سمجھ گیا، انہوں نے بلایا علی اکبر کے گھروں میں دینا ذرا سے عباس کو بولیں، عباس آ گئے، کہا بھیا عباس میرے بچپن کا دوست ہے، جس کے ساتھ میں کھیل کے پل کے جوان ہوں، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، بھیا اس کا استقبال ہے، یہ منزل ہے عزیزان گرامی، کہ اگر آپ فقط محسوس کر لیں تو رونے کے لیے زندگی بھر کافی ہوگا کہ جب عباس کو آتا ہوا دیکھا تو وہ طرف میں گھوڑے سے کود پڑے اور انہوں نے کہا حبیب نے یا اللہ حسین کا اتنا بڑا وقت آ گیا کہ شہزادے غلام استقبال کو آ رہے ہیں، ماما اتارا حسین کے قدموں پر سر رکھا، مولا بڑی تاخیر ہو گئی آنے میں مگر آتے گئے، سلام و کلام کی آواز بس یہاں پر ایک لفظ ہے، سلام و کلام کی آواز اس خیمے تک پہنچی جس میں مصلی سیدہ اور فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، یہ سلام و کلام کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، حسین لوگ سلام حسین حبیب آئے جا حبیب کو میرا سلام اور یہ بھی کہہ دینا کہ زینب بڑی شکر گزار ہے، اس ماحول میں نصرت کو آئے، اگر حسین آئی اور آ کے حسین کا سلام کہا تھا، زینب نے شکریہ ادا کیا ہے، میں ایک مرتبہ حبیب تھے نیام سے تلوار نکالی، زینب کے خیموں کے قریب خیمے کے قریب آ گئے، شہزادی ارے ہم سے کیا بے ادبی ہوئی، کیا آپ نے میرا شکریہ یہ تو سرکار کے قدموں میں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میرے اللہ کی آوازوں میں رحمت نازل کر، کوئی غم نہ دے اس رونے والوں سلسلہ کرتا ایک منزل ایسی آئی کہ حسین کو نہ جانے کون سی اتنا بڑا کربلا میں پورا بھی نماز ادا ہو رہی، نماز ظہر، میرے بھائی
یہ جو رضاکار ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ خود شریف مجلس نہیں ہوتے, یہ چاہتے ہیں آنے والے جو حسین کے عزادار ہیں ان کو زحمت نہ. آپ کو معلوم ہے یہ صلاحیت اور قوت آئی ہے حبیب اور سعید و زہیر کے یہاں سے. حسین کے پیچھے نماز نہیں ادا کی حبیب نے, سعید و زہیر نماز ادا نہیں. جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ تو خوش قسمت تھے, لیکن سعید و زہیر آگے کھڑے ہو کے جو نماز پڑھوا رہے تھے, یہ وہی جذبہ ہے. ہم نہ پڑھے حسین اور حسین کے چاہنے والوں کی خدمت کرو. حضور نماز سے پہلے ابو سمامہ انہوں نے کہا مولا وقت نماز ظہر ہے. حسین نے پلٹ کے کہا ابو سمامہ اللہ تمہارا شمار عبادت گزارا ہونا چاہیے. بھیا عباس ان سے کہو کہ کیا لوگ کہ ہم نماز ادا کریں گے. میرے مولا آپ محافظ شریعت ہیں, نمازیں جماعت اور نماز ادا کرنے کے لیے ان سے اجازت. حسین نے کہا میں چاہتا ہوں تعلیم میں بات آ جائے تم دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جنگ نہیں روکوں گا, اگر نماز پڑھنا ہے تو تیروں میں پڑھو. حسین نے کہا مؤلف لکھ لے یہ جو نماز نہیں پڑھنے دیتے تو کل دنیا کو طے کر لے یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں ایمان و کفر کا معاملہ ہے. نماز اس میں سے ایک بدبخت بول رہا حسین آپ کی نماز تک کرو بس. حسین کا بچپن کا دوست یہ برداشت ہے بس. ایک مرتبہ کمر کا پٹا زور سے باندھا, خدمت حسین میں آیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہنے لگا مولا نماز آپ کی جد کے ساتھ پڑھوں. اس گستاخ کا سر کاٹے بغیر میں رہوں گا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی نماز قبول کی ہے. یہ ہے اجتہاد حبیب اپنے مبارک. ادھر حسین نماز ادا کر رہے ہیں, ادھر نماز محبت حسین ادا ہو رہی ہے. حبیب چلے جیسے بادل میں بجلی کود جائے, ایک بار ٹوٹ پڑے دشمن پر, اس کی تو گردن کاٹی تھی جس نے حسین کے لیے جملہ استعمال کیا تھا. مگر ابھی تو بوڑھا حبیب لڑتے لڑتے زخمی ہوا, جب جسم حصوں میں بٹنے لگے تو ایک آواز آئی اے مولا حسین میرا سلام بول دیجیے. اب میرا مولا آگے بڑھا, ایک منزل ایسی آئی, بوڑھا سا میرے رسول حسین کا دوست, ارے منزل میں کر آگے بدل رہا تھا. حسین نے سردانوں پر رکھ لیا, اے میرے دوست اپنے وفا کر دیا. مولا خدمت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عليه وتسليما. حضرت تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جملہ مومنین اللہ کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. حضرت جو ہم پریشان حال ہیں ہم نے ان کی پریشانی کو دور کر دے. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم سب کے گناہوں کو تو حسین کے صدقے معاف کر دے. میرے معبود جب تک زندہ رہ حسین کا عزادار بنا دے, دنیا سے اٹھا تو حسین کا عزادار بنا دے. میرے معبود اگر ہم میں سے کوئی مر جائے تو ان کی روحوں کو اتنی اجازت ہو کہ جسے حسین اے میرے معبود بیمار کربلا کا واسطہ جو ہمیں بیمار ہے انہیں صحت کاملہ کر. میرے معبود تجھے واسطہ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار کی شکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین یا حسین.